السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ اسلامی نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل اس سال کو سب کے لیے خوشیوں کا سال بنائے۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں، اللہ عز و جل ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ ہمارے وقت میں، ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں، ہماری اولاد میں، ہمارے اہل و عیال میں اللہ عز و جل برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو نئے سال کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ ایک تبدیلی مجھ میں آنی چاہیے، اور اسے ہم نیو ایئر ریزولوشن بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، یہ نیو ایئر ریزولوشن دسمبر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک طبقہ ہے جو جنوری سے پہلے کچھ نیو ایئر ریزولوشنز پاس کرتا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اندر کوئی اچھی پازیٹیو تبدیلی لانی ہے تو دس از دا ٹائم، الآن۔ جب کبھی یہ خیال آئے کہ میں نے اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لانا ہے تو اس کے لیے کسی تاریخ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا جواب ہونا چاہیے ابھی سے۔ ابھی سے میں نمازوں کی پابندی کروں گا، ابھی سے میں علم حاصل کروں گا، دین میں استقامت کی کوشش کروں گا، ابھی سے میں گناہوں سے بچوں گا، ابھی سے میں توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، ابھی سے میں ایک اچھا انسان بنوں گا، ابھی سے میں برائیوں کو چھوڑ دوں گا، ابھی سے میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محنت کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے کوشش کروں گا، ابھی سے، ابھی سے، ابھی سے۔ یاد رکھنا، یہ ابھی ہی ہے جس کی وجہ سے ایک تبدیلی آتی ہے۔ کل اس تبدیلی کا اثر آپ کو دکھاتا ہے۔ اگر آپ کل تک انتظار کریں گے تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ آئیے محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کرتا چلوں۔ یاد رکھیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کیلنڈر بنانے کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت مشاورت سے صحابہ کی اس بات کو منظر عام پر لا کر اسے انڈورس کیا گیا کہ مسلمانوں کا کیلنڈر ہوگا اور وہ سٹارٹ ہوگا محرم الحرام سے، اور محرم الحرام یعنی کہ پہلی ہجری، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، جہاں سے حق و باطل کی جدائی کا ایک ایسا سفر سٹارٹ ہوتا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ اسلامک ہجری کیلنڈر کی پراپر جو ہے اس کے پیچھے کیا ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، کس نے مشورہ دیا اور کیا کیا مشورے آئے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے مشورے پر عمل کیا۔ خیر، بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو مختصراً یہاں بتانی مقصود تھی، اور اگر آپ نے اس درس کو تفصیل میں جاننا ہے تو آپ اس درس کو جا کر سن سکتے ہیں، اور نہیں تو پھر اس کے بعد نہ ملے تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ تعالی میں ڈھونڈ کر آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر بعض لوگ اپنی زبان درازیوں میں ایک حد کو پار کر جاتے ہیں اور صحابہ کرام کے معاملے میں بڑے ہی لوز ورڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کی شان کو جانا جائے، مانا جائے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بہت آگے تک نکل جاتے ہیں اور انہوں نے اس کو سوگ کے مہینے بنا کے رکھے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس ضمن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے سوگ، اس مہینے میں جو لوگ اس کو سوگ سا ایک ماحول بنا کے رکھتے ہیں، اس کے اوپر کتنے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھیں، احکام شریعت اٹھا کے دیکھیں، بہار شریعت اٹھا کے دیکھیں، مختلف کتابوں میں اس کے اوپر آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، اور اس سے کچھ انفارمیشن میں نے آپ سے شیئر کی تھی، تعزیے سے متعلق، رنگوں سے متعلق اور مختلف چیزوں سے متعلق۔ بہرحال آج صحابہ کرام سے متعلق ایک دو باتیں شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی قسم کی کوئی بات ہو تو وہ کلیئر ہو جائے۔ مشاجرات بین الصحابہ، صحابہ کے آپسی معاملات ہمارے اور آپ کے ڈسکس کرنے کے ہیں ہی نہیں، اس کے لیے اللہ عز و جل نے قیامت کا دن چنا ہے، اور اس دن وہ معاملات طے ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ عز و جل کا صحابہ سے وعدہ ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم صحابہ کرام کی مشاجرت کو، ان کے آپسی معاملات کو ڈسکس کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کریں۔ اور بدبخت زمانہ
انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں کی صف میں شامل ہو جو اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر رہے ہیں، یا پلانٹڈ ہیں یا ان کے دماغ ہلے ہوئے ہیں کہ کبھی کسی کیمپ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی کیمپ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ نئے سال کے آغاز سے ایک اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وساطت سے کہ انشاءاللہ تعالی ایک ہم باضابطہ الگ سے چینل لانچ کریں گے ویری سون ان اے ویک، جس کے اندر ہم رد فتنہ انجینئر محمد علی مرزا کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے جب وہ چیز شیئر کی جائے گی تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ وہ پورا چینل ڈیڈیکیٹڈ ہو اس فتنے سے مقابلے کے لیے۔ اینی وے آئیے آپ کو ایک دو احادیث مبارکہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر اور احادیث مبارکہ ضمن میں وقتاً فوقتاً ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ بڑے شدید الفاظ لا کے ساتھ ہیں۔ عربی زبان میں لا، ما مختلف الفاظ سے نہیں کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر لفظ لا کے ساتھ شدت لائی گئی ہے۔ لا تسبوا اصحابی، خبردار، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام صحابہ ہے، حضور نے یہاں پہ شان صحابہ بیان فرمائی ہے۔ اور یہ جو روایت آپ سے میں نے شیئر کی ہے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اچھا، امام بخاری نے روایت کیا اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ روایت کیا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، حضور نے 2 دفعہ فرمایا تاکہ بات کلیئر ہو جائے ان کے دماغوں میں جن کے دماغوں میں بات کلیئر نہیں ہے کہ خبردار صحابہ کو برا مت کہنا۔ یہ آپس میں ان کے لیے بھی تھا اور ان کے بعد والوں کے لیے تو اور شدت سے تھا، کیونکہ ان کا اپنا آپس کا معاملہ تو بڑا جدا گانا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ قرآن میں دے دیا اور زبان نبی سے دے دیا، ان کی تو شان ہی بہت اعلیٰ ہے۔ فکر تو ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے جن کے پاس تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اور ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کے اندر جس سے ہماری دنیا اور آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھ رہے ہیں، اگر سمجھ بوجھ والے ہیں، تو جنہیں سمجھ نہیں آنی انہیں اب بھی سمجھ نہیں آنی۔ بہرحال امام مسلم اضافے کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ 2 دفعہ فرمایا، پھر فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ پھر اس کے بعد وہ باقی حدیث جو امام بخاری بھی لاتے ہیں۔ تو متفق علیہ روایت امام بخاری سے روایت کرتے ہیں فضائل الصحابہ کی کتاب میں، باب انہوں نے آگے قائم کیا، پھر حدیث ہے 3470۔ پھر امام مسلم اسے فضائل الصحابہ کی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، حدیث نمبر 2540۔ پھر امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، امام ابی داؤد نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام نسائی سے سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں۔ یعنی صحاح 6 کی کتابوں میں 5 کتابوں میں تو یہ موجود ہے، اور 6 صحاح 6 میں سے امام نسائی نے اسے سنن نسائی نہیں بلکہ سنن الکبریٰ میں روایت کیا۔ یعنی اتنی کثرت سے یہ روایت آئی ہے۔ علاوہ ازیں اس کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا متواتر، کئی دفعہ پلٹا کر مسند میں، ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا، ابو یعلا نے اسے المسند میں روایت کیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے، امام طبرانی بھی اسے لاتے ہیں، یعنی کئی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ کی شان کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے، اور ان کی شان کو کس پائے کے چوٹی کے محدثین نے بیان کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں احتیاط کریں اور اپنی زبانوں کو دراز ہونے سے بچائیں، اور ان لوگوں کو سننے سے پرہیز کریں جن کی گز گز بھر لمبی آگ والی زبانیں ان کے اپنے اندر آگ انڈیل رہی ہیں اور باہر زہر انڈیلنے کا کام کر رہی ہیں۔ یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں، اور
یہ زمین میں فساد لگا رہے ہیں، منافق لوگ ہیں، یہ مفسدون ہیں زمین میں، اور کہتے ہیں کہ ہم مصلحون ہیں۔ لا لا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ مفسد لوگ ہیں۔ اللہ ان کے فساد سے سب کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔